اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ خیریت سے؟ میں ہوں آپ کا دوست سید شہزاد رات۔ آج میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں، اور اس دفعہ جو ہمارے ساتھ شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور میں ان کی تعریف کیا کروں، الحمدللہ ہمارے بی فور یو شریعہ گروپ کے جو ہمارا ایڈوائزر بنا ہے، اس کے شرعی ایڈوائزر جو اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے، مولانا عمران الحق صاحب۔ تو آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ گروپ جو شرعی ایڈوائزر کا ہے کیوں تشکیل پایا، اور فتاوی سے متعلق بھی اس پہ اپڈیٹ لیتے ہیں۔ تو آئیں عمران بھائی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں عمران بھائی؟ مجھے سن سکتے ہیں عمران بھائی آپ؟ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو کیسی میری طبیعت آواز آ ہے رہی ہے آپ کی؟ شہزاد بھائی؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے اور آپ کی کرم نورانی کرم شکل بھی دیکھ اللہ رہا کا، ہوں میں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ماشاء اللہ شہزاد طبیعت بھائی، کیسی ہے اللہ کا حضرت آپ بڑا کی؟ کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ بہترین رمضان مبارک گزرا، روزے بھی رکھے، تراویح کا بھی اہتمام ہوا الحمدللہ۔ کافی جو ہے کرونا کی تکالیف کے باعث جو ہے نا مسجدیں پھر بھی جو ہے ہم نے کوشش کری کہ آباد رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ہے اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول فرما لے۔ شہزاد بھائی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اصل میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ عمران بھائی بنیادی پہلے تو چیز یہ بہت ہے بہت کہ شکریہ ادا یہ کرتا ہوں بھائی، پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا، اور یہ بھی اتفاق کی بات ہے، یہ میٹنگ بھی جو ہمارے آپ کا انٹرویو شوٹ ہو رہا جزاک ہے، اللہ۔ یہ رات تقریباً 12 بجے ہم لوگ اس کو شوٹ کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ بس جی ناظرین کو جی بتائیے گا بالکل میرے بالکل۔ ویوز جو ہیں کہ ہمارا یہ شرعی پینل کیوں بنایا گیا، اس کے کیا فوائد ہیں، اور فتوی سے متعلق بھی کچھ ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ پھر میں آپ سے کوشچن پوچھوں گا، آپ اس کوشچن کا رپلائی کیجیے گا۔ پہلے تھوڑا سا آپ بتائیں۔ جی شہزاد بھائی، سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہی ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر بھی علماء کرام کی قدر کرنے والے اور ان کا احترام کرنے والے لوگ جو ہے زندہ رکھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، باقی ہیں الحمدللہ۔ اور الحمدللہ۔ سب سے جو بڑی مثال وہ ہمارے سامنے جو ہے آپ خود جناب محترم سید شہزاد راحت صاحب، اور اس کے بعد پھر عامر حسین صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیڈر ہیں۔ پھر سب سے بڑے جو ہمارے جو سی ای او ہیں، جو بی فور یو گروپ آف کمپنی فاؤنڈر کے جو بانی ہیں، مجید ہیں، جناب سیف الرحمان خان سیفی صاحب۔ یہ واقعتاً جب میری ان سے دو بالمشافہ میٹنگ ہوئی اور مشاورت ہوئی تو میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور بڑی قریب سے پرکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ بھئی میں مفتی عبدالرشید یعنی جامع الرشید کے جو بانی ہیں، جو معتمم رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اکابرین میں سے، تو ان کے میں بہت زیادہ قریب رہا، ان کی صحبت میں نے حاصل کری، تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ اور اس درد کے ساتھ انہوں نے مجھ سے طویل گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ بھئی میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، اور کاروبار ہونے کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہے کہ علماء کرام، مفتیان کرام میرے ساتھ جڑیں اور جڑ کر میرے اس کاروبار کو شرعی تقاضوں کے عین مطابق کریں، تاکہ اس سے میں خدمت خلق کر سکوں اور امت کا فائدہ اور بھلا ہو سکے۔ تو یہ سب سے دین کا ایک ایسا عظیم پہلو ہے کہ جس کے اندر یہ فکر کرنا کہ میرا جو اٹھنا بیٹھنا، میرا جینا مرنا، میرا چلنا پھرنا سب جو ہے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، میرا کاروبار، میرا بزنس سب جو ہے شریعت کی اور دین کے مطابق ہو جائے، یہ بہت بڑی سوچ ہوتی ہے، بہت بڑی سوچ ہے شہزاد بھائی۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سیف الرحمان صاحب نے جب ہمیں مدعو کیا اور ہمیں بولا کہ بھئی آپ پینل ترتیب دیں، اور پینل کا مقصد بنیادی یہی ہو کہ ہماری جو پروڈکٹ نئی سے نئی جو لانچ ہو اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، تقریباً سیف الرحمان صاحب کے بقول کے 500 ارب اب تک جو ہے پاکستان کے اندر لا چکے ہیں، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ 16 سے زائد کمپنیاں فزیکلی پاکستان میں کام کر رہی ہیں، تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس بہت بڑے پروجیکٹ کو سنبھالنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، شریعت کے مطابق اس کو ڈھالنے کے لیے ایک بڑا وقت چاہیے، ایک بہت زیادہ محنت اور کاوش کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ایک ٹیم ورک بھی چاہیے۔ تو اس لیے اس پینل کو ترتیب دینے کے لیے سیف الرحمان صاحب نے ہمیں تجویز پیش کی، تو ہم نے پھر یہ اپنے دوست ساتھی ہیں ہمارے مفتی محمد اصغر شاگر صاحب دامت برکاتہ میں، جو جامع دارالعلوم کراچی کے متخصص ہیں، سن 2005 میں ان کی فراغت ہے، اور انہوں نے بہترین مقالہ بھی لکھا ہے، اور
پی ایچ ڈی ابھی کرنے جا رہے ہیں، ایم فل ہولڈر ہیں ماشاءاللہ سے، دین و دنیا دونوں جو ہے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو بہرحال شہزاد بھائی یہ ایک سلسلہ ہے، اور بندے کا اپنا تعارف مختصر یہ ہے کہ بندے نے. جی شہزاد بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. میں تھوڑا سا اپنا بھی آپ تعارف کرائیں، میں شروع میں بھول گیا. جی 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 تو اپنا بھی بالکل ہاں بالکل، تمام میں جی اپنا مختصر سے تعارف کرا دیتا ہوں. جو ہمارے دوست ساتھی ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ 1996 میں نے دارالعلوم مظاہر العلوم کے اندر مفتی وحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے حیدرآباد اتفاقات 9 نمبر میں نے وہاں سے حفظ کیا تھا، اور حفظ کی تکمیل کرنے کے بعد پھر کتابیں درس نظامی کا آغاز وہیں سے شروع کیا تھا. یہ مفتی وحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سندھ کی بہت بڑی مشہور شخصیت ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، اور حضرت مفتی ماشاء شفیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. حضرت مولانا تقی ماشاء اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب جو ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن والے، ان کے خلیفہ ہیں. تو ان کی اللہ سرپرستی کے اندر، ان کی صحبت میں الحمدللہ یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. ہمارے والد صاحب مولانا اشرف علی صاحب حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے جو دادا ہیں وہ حضرت مولانا شاہ عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان والے، ان کے مدرسے کے اندر ان کے خلیفہ ہیں. تو یہ سلسلہ ایک مثبت ہے. حضرت تھوڑی سی آپ کو آواز اپنی اونچی کرنی پڑے گی، معذرت چاہتا ہوں. جی جی جی، میں مائک تھوڑا سا قریب کر لیتا جی ہوں. جی شاید زبردست. آواز اب آئی بہتر ہوئی؟ ماشاء اللہ بہت بہتر ہوگی. جی جی. تو شہزاد بھائی یہ ایک سلسلہ ہے الحمدللہ ہمارا گھرانہ. پھر حفظ کے بعد میں نے کتب کا سلسلہ شروع کیا مظاہر العلوم میں، اس کے بعد پھر کراچی آ گئے. تو اس کے بعد پھر کراچی جو ہے تعلیم کے لیے نکل گئے، اور حکیم مطہر صاحب نور اللہ مرکز کی سرپرستی کے اندر تعلیم حاصل کی. 2 سال وہاں پڑھا، پھر دارالعلوم کراچی چلے گئے مولانا تقی اسماعیل صاحب کی زیر نگرانی. جی، مولانا تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم استاد محترم کی زیر نگرانی وہاں پر تعلیم حاصل کری. بخاری شریف جو ہے الحمدللہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم سے باقاعدہ جو ہے شروع سے آخر تک جو ہے حاصل کری. پھر 2004 کے اندر دارالعلوم کراچی سے فراغت ہو گئی تھی، اور تمام صاحبزادگان جتنے بھی ہیں، مولانا تقی اسماعیل صاحب کے صاحبزادے احسان اشرف ہیں، مفتی عبدالروف صدیق صاحب کے صاحبزادے، مولانا افتخار صاحب کے صاحبزادے، سارے یہ میرے کلاس فیلو ہیں، میرے ساتھی. ماشاء اللہ ماشاء 2005 میں جو ہے تخصص کیا میں نے کلفٹن سے. 2005 میں تخصص کرنے کے بعد پھر میرے پاس اپنے علاقے میں آ گئے، اپنا بھائی شہر کے اندر یہاں پر کام تعلیمی سلسلہ شروع کیا، آغاز کیا. الحمدللہ 2005 سے آج تک جو ہے ہم اپنے ادارے کے اندر جو ہے تعلیمی سرگرمیوں کے اندر جو ہے ماشاءاللہ سے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس کی جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اندر تقریباً 38 کے قریب اساتذہ ہیں، اور 38 کے قریب اساتذہ کرام میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے اساتذہ بندے کے شاگرد ہیں الحمدللہ، مفتیان کرام، علماء اللہ کرام. ماشاء اللہ یہ میں نے خطاب لگایا ہوا ہے، لیکن میری تقریباً 40 سے پلس جو ہے میری جو ہے عمر ہے. تو یہ ماشاء اللہ کا اللہ بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ چھوٹی عمر میں 25-26 سال کی عمر میں تعلیم دینا شروع کر دی تھی. تو آج جو ہے 40-42 سال کی عمر میں بہت سارے شاگرد اور علماء اور مفتیان کرام تیار ہو گئے. ہماری اکثر مساجد کے اندر ہمارے مدرسے کے اساتذہ ہمارے شاگرد ہیں. یہ بڑا اللہ کا کرم ہے، فضل ہے. ماشاء اللہ. ویسے میں بھی 40 کا ہو چکا ہوں. مجھے پتا ہے، بلکہ ہونے سے آپ نے کہہ رہے میرا تھے، سیٹ مجھے اپ کرایا اندازہ. تھا عمرے کا. جی 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 جی، جزاک اللہ جزاک اللہ قبول اچھا فرمائے. بھائی، ایک کوشچن آپ یہ بھی تو بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ سے بی فوریو کا حصہ ہے، تو آپ نے بی فوریو کیسے جوائن کیا، کس طرح سسٹم ملا؟ آپ نے بھی کچھ دیکھ کے اس کو جوائن کیا ہوگا یقیناً. شہزاد بھائی آپ سے یہ تعارف ہوا تو آپ نے کہا کہ ایسے ایسے ہماری بی فوری کمپنی ہے، آپ اس کو جو ہے جوائن کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو میں نے بولا بھائی میں تو ویسے ہی بڑا لٹ چکا ہوں، اور بڑا جو ہے ہمارے دوست ساتھیوں سے ہم سے جو ناراض بھی نالا ہیں، تو ابھی تو بالکل بھی ہم اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوئی نئی کمپنی جوائن کریں، اس پہ سرمایہ لگائیں. لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ آپ جوائن کر لیں، آپ سرمایہ نہ لگائیں، آپ اس کو ریسرچ کریں، آپ اس کو جو ہے اس کی تحقیق کریں، تو انشاءاللہ بہتر پائیں گے. تو تقریباً 2016 کے اینڈ میں میری آپ سے جو ہے 17 کے اینڈ میں تو بی فوریو ہماری اسٹارٹ ہوئی تھی. 17 میں اینڈ میں یا 18 کے شروع میں میں نے آپ سے شاید پوچھا ہوگا، آپ کو شاید کوئی مغالطہ جی ہو رہا جی، ہے بس شاید. ایسے ہی مقصد ہے کہ ایسے کچھ سال ہوا. کا کوئی ڈفرینس ہے، جی 2017 ہے یا بہرحال 2016 ہے، ایسے کوئی ڈفرینس ہے سال میں. بہرحال 2017 کیونکہ 2018 میں نے جو ہے نا اس کو جوائن کیا تھا. میرے پاس جو میرا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ڈپازٹ جو اس کے اندر ڈیٹ دی گئی ہے نا، اس کے اندر 2018 نومبر کی ڈیٹ ہے. تو 2018 نومبر کے اندر الحمدللہ جوائننگ کی،
سیٹسفیکشن کے بعد، مطمئن ہونے کے بعد الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہی چل رہے ہیں اور پراپر جو ہے پروفٹ بھی آ رہا ہے الحمدللہ۔ 95 افراد میرے جو ہے نیچے ماتحت کام کر رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے جو میرے دوست احباب ہیں ہمارے شہر کے ہی ہیں، ساتھی ہیں، ان کی بھی انویسٹمنٹ ہے، تقریباً 30 سے 35 لاکھ کے قریب انویسٹمنٹ ماشاء اللہ سے ہے جو چل رہی ہے۔ ماشاء اللہ زبردست ہو گیا۔ یہاں میں لوگوں کو بتانا چلاؤں کہ عمران بھائی کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے علماء کرام اور مفتیان کرام یا اسی نقطۂ نظر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ عمران بھائی ایسا ہی ہے؟ زیادہ تر لوگ جو ہے آپ کے ساتھ دینی یا شہر بھائی ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا، میری امامت ہے، مسجد میں خطابت ہے، تدریس ہے، جی تو ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا صبح شام مسجد مدرسے میں ہے، تو ہم سے ملنے والے لوگ ہیں وہ اسی حیثیت سے آتے ہیں کہ بھئی ایک عالم ہے، عالم دین ہے، بیان کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، مسائل بتلاتے ہیں، تو اسی نقطہ نظر سے لوگوں نے اب دیکھا کہ بھئی اس طریقے سے مفتی عمران صاحب اور مولوی عمران صاحب جناب یہ شرعی ایڈوائزر بھی ہو گئے ہیں، تو اس سے پھر لوگوں کا اعتماد بحال ہوا۔ پھر ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں تو ماشاء اللہ سب جو ہے لوگ جو ہے رجوع کر رہے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، چیزیں پوچھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کمپنی کے حوالے سے پوچھتے ہیں، کمپنی کس نوعیت کی ہے، کیا کام کر رہی ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے، مجھے معلومات ہے، آپ سے بھی پتہ چلتی رہتی ہے، سرمان صاحب سے بھی پتہ چلتی رہتی ہے، تو اس لیے اللہ کا بڑا کرم ہے، فیصل ہے۔ اچھا عمران بھائی، یہاں جو اب میں مین بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اس سب ٹاپک پہ آتا ہوں۔ اکثر لوگ جو ہے نا ہمارے یہاں پہ تذبذب کا شکار ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں۔ اچھا میں عمران بھائی اس میں لوگوں کو کیا رپلائی دیتا ہوں، کیا جواب دیتا ہوں، آپ مجھے میری رہنمائی کریے گا کہ میں آیا جواب صحیح دیتا ہوں یا غلط دیتا ہوں۔ مجھ سے جب کوئی بندہ پوچھتا ہے نا یار یہ کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو پہلے تو میں کہتا ہوں یار آپ بہتر ہے کسی اگر سے پوچھو یا عالم سے پوچھو، میں عالم نہیں ہوں، لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں مثال یوں دیتا ہوں، میرے والد صاحب نے میری والدہ کوئی چیز کھا رہی ہوں یا پی رہی ہوں، اب وہ چیز مجھے اگر کھانے یا پینے کو دیں گی نا تو میں بنا سوچے سمجھے تحقیق کیے بغیر کہ اس میں زہر ہے یا نہیں ملا ہوا ان سے میں وہ چیز لے کے کھا لوں گا۔ کیوں کھا لوں گا؟ کیونکہ وہ چیز میری والدہ نے یا میرے والد صاحب نے مجھے دی ہے، میرے لیے ان کے لیے سچ کرنا بالکل ضروری ہے۔ اسی طرح جب میں اس فیلڈ میں آیا تو اس فیلڈ کے اندر مجھ سے پہلے ہی بہت سارے مفتیان کرام اور عالم دین اس میں کام کر رہے تھے اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ تھے، اہل سنت والجماعت، اہل دیوبند، بریلوی یا اہل حدیث، تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام اور مفتیان کرام میرے ساتھ اس میں شامل ہیں، میں ان سے بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ تو جب وہ لوگ کام کر رہے تھے مجھے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یار جائز ہے یا ناجائز، کہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو میں کیوں پوچھوں یار کہ جائز ہے ناجائز ہے۔ یقیناً آپ بھی کچھ دیکھ کے سسٹم میں آئے ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں اس سوال کی جانب جو لوگ اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو میرے خیال میں عمران بھائی وہ ہوتا یوں ہے کہ لوگ اپنا سوال ہی جا کے نا غلط عالم دین سے پوچھتے ہیں، تو جس طرح کا سوال پوچھتے ہیں اس قسم کا جواب جو ہے آپ مفتیان کرام دے دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ پوچھتے ہیں ہم نے کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ لاکھوں روپے دیتے ہیں، ہمیں مہینے کا 7,000 یا 8,000 روپے دے دیتی ہے، تو انہوں نے فکس کر دیا تو وہ ایسا کوئی فتویٰ لگائیں گے۔ لیکن ان کو طریقہ یہ ہے اپنی کمپنی کے بارے میں بیوفل والے میں جب بھی بتائیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، عالم دین سے جب بھی آپ کوشچن کریں تو اس طرح کریں جیسے عمران بھائی میں اب آپ سے کوشچن کرنے لگا ہوں کہ عمران بھائی میں کمپنی میں کام کر رہا ہوں بیوفری گروپر کے نام سے، بیوفری گروپ آف کمپنیز ہے، وہ کرتی کیا ہے، وہ کمپنی مختلف پروڈکٹ میں جو ہے ہماری انویسٹمنٹ کو یوٹیلائز کرتی ہے، ٹریڈنگ کے اندر بھی اور آئلنگ کے اندر بھی، اسٹیٹ کے اندر بھی، پراپرٹی کے اندر بھی، ریسٹورینٹس میں بھی، مختلف جگہ پہ ہماری کمپنی جو ہے ہماری انویسٹمنٹ کو یوٹیلائز کرتی ہے، وہاں سے کرتی ہے پروفٹ جنریٹ کر کے جو پروفٹ کمپنی کو ملتا ہے، بس کریں ہم نے کمپنی کو 1,000 روپے دیے، کمپنی نے اس پہ 100 روپے کما لیے، اب اس 100 روپے میں سے کمپنی 60% جو ہے پروفٹ کا 60% مجھے دے دیتی ہے یا اپنے انویسٹر کو بانٹ دیتی ہے، باقی 40% جو ہے وہ کمپنی اپنے پاس رکھتی ہے جس سے اپنے وہ خرچے پورے کرے۔ تو عمران بھائی کمپنی کا پروفٹ دینے کا یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مطلب کمپنی آپ کی اماؤنٹ سے ٹریڈ کرتی ہے، اس سے جو پروفٹ آتا ہے اس کا 60% آپ کو دیتی ہے پروفٹ کا اور 40% اپنے پاس رکھتی ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یار وہ 60% کتنا ہوتا ہے، تو ہم نے سمجھانے کے لیے ان کو بتایا وہ 60% رفلی اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا بھی انویسٹ کیا ہے اس کی اماؤنٹ کا تقریباً 7 سے 20% کے درمیان کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک رفلی فکس نہیں ہے، لیکن کمپنی جو آپ کو دے رہی ہے پروفٹ کے پرسنٹ میں سے 60% دے رہی ہے۔ تو عمران بھائی یہ طریقہ درست ہے یا غلط، آپ میری رہنمائی کریں اب آپ کی۔ جی شہزاد بھائی اس پر تو میری ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے سفر رحمان صاحب سے، اور اصل میں دیکھیں اس میں آپ کی جو سوال کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا جزئیات کے فتاوے حاصل کرتے ہیں، کلیات کا فتویٰ آج تک کسی نے بھی حاصل نہیں کیا، مقصد کہنے کا یہ ہے یہاں تھوڑی سی آپ کی آواز چاہیے ہوگی۔ جی
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو فتویٰ حاصل کر رہے ہیں B4U کمپنی کے حوالے سے، وہ جزئیات کا فتویٰ حاصل کر رہے ہیں. جتنی جزئیات کی ان کو معلومات ہے اتنا ہی وہ فتویٰ مفتی صاحب کو بتلاتے ہیں، وہ مسئلہ بتلاتے ہیں، اس کا استفتاء لیا جاتا ہے اور مفتی صاحب اس کا فتویٰ دے دیتے ہیں. لازمی سی بات ہے، مفتی یعنی کرام وہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو اصول سکھلائے گئے ہیں، بتلائے گئے ہیں کہ ان اصولوں کے تحت آپ نے فتویٰ دینا ہے. تو جیسا سوال مفتی سے پوچھا جاتا ہے مفتی ویسا ہی جواب دیتا ہے. جتنا اس کو علم دیا جاتا ہے اسی علم کے مطابق وہ جو اس کو شریعت کے مطابق جواب دے دیتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پر بھی صورتحال میں جو دیکھ رہا ہوں میرے پاس گروپ کے اندر یا میرے پاس پرسنل کے اندر واٹس ایپ جو آتے ہیں فتاوی کی شکل میں، اس کے اندر مجھے یہی عام طور پر دکھنے میں آیا ہے کہ وہاں پر کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جناب یہ تو فکس جو ہے اماؤنٹ دیتے ہیں اور اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے. تو مفتیان کرام بولتے ہیں کہ بھئی یہ تو فکس اماؤنٹ ہے، یہ تو سود ہے. ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ جو کٹوتی کر رہے ہیں. کسی نے جناب مسئلہ پوچھا ہوا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو ہے 7 سے 20% دے رہے ہیں، نفع ہی نفع ہے، اس میں تو نقصان ہی نہیں ہے. کسی نے یہ سوال کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ ان کا کوئی کاروبار بتلاتے نہیں ہے، یہ تو کاروبار ہوا میں ہے، کاروبار واقعتاً ہے بھی یہ نہیں ہے، فرضی ہے. تو ہر ایک نے اپنے نقطہ نظر سے اپنے علم کے مطابق کیا سوال بنایا ہوتا ہے اور اس کی پریزنٹیشن دے کر جو ہے اس کا جواب حاصل کیا ہوتا ہے. اب وہ گروپوں میں فیس بک پر واٹس ایپ پر چلا دیتے ہیں. اب مفتی صاحب نے جیسا سوال ان سے پوچھا گیا تھا ویسا انہوں نے جواب دے دیا. اب نہ تو اس میں ادارے کی کوئی غلطی ہے، نہ مفتی صاحب کی کوئی جو ہے نا لاپرواہی ہے. اصل میں جو لاپرواہی آ رہی ہے وہ ہمارے کسی نئے کلائنٹ، نئے ممبر یا نئے سرمایہ کار کی طرف سے آ رہی ہے، یا کسی نے نیا ابھی تعارف حاصل کیا ہے B4U کمپنی کا، اس کی طرف سے آ رہی ہے. ورنہ تو جو ہے دیکھا جائے تو اگر تفصیلی فتویٰ حاصل کیا جائے تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے پینل ترتیب دیا ہے، پینل اس کی ہر پروڈکٹ کا مسودہ تیار کر رہی ہے. وہ مسودہ تیار کرنے کے بعد اس کو مفتیان کرام جو بڑے ادارے ہیں ان کے سامنے پیش کرے گی، اور ان کے سامنے پیش کرنے کے بعد پھر فتویٰ حاصل کرے گی کہ جناب ہم نے پینل نے ان کا کام بھی دیکھا ہے اور ان کا کام دیکھا ہے بالکل جائز ہے، اس کے کام کے مطابق ہم نے یہ فتویٰ مسودہ شکل اس کی تیار کی ہے. اب آپ اس کو جو ہے ہمیں جو ہے اس کو دیکھ کر آپ اس کے اوپر جو ہے اپنی مہر لگا دیں، اپنا فتویٰ جاری فرما دیں. تو اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پینل جو ہے اس پر کام کر رہا ہے. اب لوگ جذبات میں آ کر جلد بازی کے اندر، اب خیبر پختونخوا کے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، میرے پاس سوالات آ رہے ہیں ان کے، وہ عجیب طرح کے میرے سے سوالات کر رہے ہیں. کچھ ساتھیوں نے مجھ سے بدتمیزی بھی کی ہے. میں نے آپ سود کو حرام کو حلال قرار دے رہے ہو. تو اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کروں گا میں شرد بھائی کہ دیکھیں جو فتویٰ جو ہوتا ہے نا شرد بھائی، یہ فتویٰ در حقیقت فیصلہ ہوتا ہے. کہ جس طریقے سے جج جو ہے فریقین کی رائے کو سن کر فیصلہ کرتا ہے کہ جناب آپ مدعی ہیں، آپ منکر ہیں. مدعی نے دعویٰ کیا ہے، دعوے کے لیے جو ہے سیدھی سی بات ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکر، کہ دعوے کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور انکار کرنے والا جو دعوے کا انکار کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے قسم ہوتی ہے. تو فریقین کی رائے لے کر پھر جو ہے جج فیصلہ کرتا ہے. مفتی کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ مفتی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا کاروبار اگر اس طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ حرام ہے، بلکہ مفتی، میں نے تو دیکھا ہے، بصیرت کو میں سلام کرتا ہوں دارالعلوم کراچی کی اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کی، کہ اکثر ایسا دیکھنے میں میرا ذاتی طور پر تجربہ ہے، کیونکہ مفتی اصغر صاحب جو ہیں وہ دارالعلوم کے متخصص ہیں. میں ایک ہی ساتھ ان کے ساتھ پڑھا ہوں، ایک ہی کمرے کے اندر ہماری جو رہائش تھی. ان کی کلاس، ہماری کلاس الگ تھی، یہ 2 سال مجھ سے سینئر ہیں. لیکن بہرحال میں نے یہ دیکھا کہ دارالعلوم کی بصیرت کو سلام ہے واقعتاً کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے کسی بھی ادارے کی یا کسی بھی کمپنی کی، تو پھر وہ فتویٰ حرام کا یا حلال کا نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تفصیل نہیں پتا تو ہم کسی کے حرام ہونے کو کیسے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حرام ہے یا اس کو حلال کہہ سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر شہر حرام فرما لیا تھا تو صورت حریم پوری کی پوری صورت اتر گئی کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں. تو فریقین کی رائے لی جاتی ہے، مفتیان کرام فریقین کی رائے لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ نے سوال پوچھا کسی کی کمپنی کے بارے میں، آپ کی ذاتی کمپنی نہیں تھی، کسی کی کمپنی ہے، اس نے پیسہ لگایا ہے، اس نے محنت کی ہے دن رات ایک کر کے، 200-300 بندوں کی ٹیم تیار کی ہے کہ جو اس کو مینج کر رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے. آپ آگے بولتے ہیں کہ جناب یہ کام ہے اس لیے حرام ہے.
نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ مفتی جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ فریقین کی رائے لیتا ہے. وہی کمپنی کے مالک سے بھی تو پوچھا جائے کہ بھئی وہ کس طریقے کا کام کر رہا ہے، کمپنی کس طریقے سے کام کر رہی ہے، کمپنی کے امپلائی کیا کر رہے ہیں، کمپنی کے سرمایہ کار کس طریقے سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. شرعی نقطہ نظر سے تو یہ ہوتا ہے کہ مفتی کا کام ہوتا ہے فریقین کی رائے لے کر پھر فتویٰ دیتا ہے. وہ حلال کو حرام نہیں کر رہا ہوتا، حرام کو حلال نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ حلال کو حلال بتلا رہا ہوتا ہے، حرام کو حرام بتلا رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ واقعتاً دارالعلوم کی بصیرت اس معنی میں، جب بھی B4E کے حوالے سے ہم نے فتویٰ لیا، میں نے 2 مرتبہ فتویٰ لیا دارالعلوم کراچی سے. دارالعلوم کراچی کے حضرات نے کہا کہ بھئی ان کا جو ہے تقسیم کار کا تو طریقہ بالکل درست ہے کہ 60% یہ جو ہے منافع سے تقسیم کرتے ہیں اور 40% خود کمپنی کی گروتھ کے لیے رکھتے ہیں. یہ تو بالکل درست ہے، لیکن کاروبار چونکہ ہم نے نہیں دیکھا تو اس لیے ہم کاروبار کو نہ دیکھنے کی وجہ سے تفصیلی فتویٰ ان کے حلال کا، ان کے جائز ہونے کا جاری نہیں کر سکتے. ہاں جب ہمیں کاروبار کی تفصیل کی پتہ چل جائے گی، نشاندہی ہو جائے گی، تو ہم اس کا تفصیلی فتویٰ جاری کر دیں گے. تو پینل اسی پر کام کر رہا ہے کہ تاکہ تفصیلی فتویٰ ہم حاصل کر سکیں. لازم بات ہے 16 کمپنیاں ہماری پاکستان کے اندر. السلام علیکم. جی عمران بھائی بات کٹ گئی تھی ہماری. جی وعلیکم السلام. شہزاد بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کمپنی کا دیکھیں سیف الرحمان صاحب کی جو سب سے شروع میں نے بات کی تھی، ان کا سب سے بڑا ایم اور مقصد وہ یہی ہے کہ علماء کرام میرے پاس آئیں اور یا ہماری خدمات لیں، ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا اپنی کمپنی کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں شرعی تقاضوں کے مطابق. تو شرعی تقاضوں کے مطابق تو یقیناً علماء کرام و مفتیان کرام بنائیں گے، باقی لیگل اور قانونی جو پیچیدگیاں ہیں اس کو لائر دیکھیں گے، وکیل دیکھیں گے، جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں لازمات ہے وہ دیکھیں گے. وہ تو ہمارا کام نہیں ہے، وہی بتلائیں گے. فائنینشیل ایکسپرٹی کے لحاظ سے تو وہ سیف الرحمان صاحب زیادہ سمجھتے ہیں، جرمنی میں رہے ہیں، ملائیشیا میں 25 سال رہے ہیں، وہ زیادہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو شرعی نقطہ نظر سے یہی ہے کہ جو اس کے اندر بنیادی چیز ہے وہ یہی کہ 60 سے 40% جو ہے منافع جو ہے تقسیم ہوتا ہے، یہ بالکل درست ہے. باقی جو آپ نے بات کہی ہے کہ اس کو جو ہے ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ بھئی جو منافع دیا جا رہا ہے 7 سے 20%، تو اس کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو تمام ممبران اور سرمایہ کاروں کے درمیان 60% کو تقسیم کرتے ہیں تو اس کا لم سم 7 سے 20% کیپٹل کے حساب سے بن جاتا ہے اس کا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوتا تو ایسی بات نہیں ہے. میری سیف الرحمان صاحب سے بات ہوئی ہے، نقصان ڈیلی کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ڈیلی کی بنیاد پر نقصان ہوتا ہے، اس کو مینیج کیا جاتا ہے اور مینیج کر کے جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے بہتر شکل دی جاتی ہے. اور میں نے سیف الرحمان صاحب کو ایک ایڈوائز یہ بھی دی تھی کہ ایک وقف فنڈ کی ایک شکل بنا لیں اور اس کے اندر اگر جو کبھی نقصان ہو بھی جائے تو اس وقف فنڈ سے سرمایہ کاروں ہی کی پروفٹ میں سے یا وہ اپنی ثوابدید پر جو ہے اس کے اندر وہ فنڈ جو ہے ڈالتے رہیں، اور اس سے کبھی کبھی نقصان ہو بھی جائے، جیسے کرونا میں 3-4 دن بند رہا، عید کے دنوں میں 3-4 دن بند رہا، تو اس سے جو ہے وہاں پر اس کی تلافی ہو سکے. باقی رہا جو جامع الرشید کا فتویٰ تھا تو اس کے حوالے سے بھی اس پر بھی ڈسکس کر لیے مفتیان کرام سے، اور مفتیان کرام کی بھی علم میں لے کے آئے کہ اس کے اندر جو 3 شرائط فاسدہ تھیں اس کی بھی تصحیح کر لی گئی ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً علماء کرام مفتیان کرام لگے ہوئے ہیں اور کوشش یہی کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر خیر و برکت ڈال دے اور حلال طریقے سے جو ہے ہم کام کریں. جی تو عمران بھائی جو فتوے پہ کام ہو رہا ہے وہ کتنے عرصے میں انشاءاللہ ہمارے پاس ریٹرن صورت میں آ شہزاد جائے بھائی گا؟ اس کے اندر جو ویب سائٹ کے اوپر جو ایگریمنٹ دیا ہوا ہے نا، اصل ہے وہ بنیادی چیز اسی کی ہے کہ وہ ایگریمنٹ ہم اس کو کمپوز کر اور سوال نامہ بنا کر پھر اس کا فتویٰ لیں گے. پھر انشاءاللہ اس کے اوپر لازمت ہے، ایگریمنٹ بھی ایک لمبا چوڑا ہے، تفصیل ہے، یا تو اس کو اپنے الفاظ کے اندر ہم جو ہے بنا کر جو ہے اس کو جو ہے فتویٰ لے کر انشاءاللہ. ایسی بات نہیں، اصل تو کام ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم نے آپ کو کہہ دیا، کمپنی کو کہہ دیا کہ آپ شریعت کے مطابق کام کریں، تو طریقہ کار جب بدل جاتا ہے تو وہ شریعت کوئی مباح چیز ہے، اگر اس مباح چیز کو ہم جو ہے غیر شرعی طریقے سے کریں گے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اور شرعی طریقے سے کریں گے تو وہ حلال ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اس پر کام کر رہے ہیں، تو جلد انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر کوشش کر کے ہم اس کو جو ہے ترتیب دے لیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ. اچھا عمران بھائی، ہمارے جو باقی مفتیان کرام تھے وہ آج شاید مصروف تھے، آ نہیں سکے، تو انشاءاللہ 1-2 دن میں پھر دوبارہ یا ہفتے کے جب بھی ہم ٹائم ملا تمام مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھ کے ایک بار دوبارہ ہم جو ہے کنورزیشن رکھ لیں گے. بالکل اچھی چیز ہے، یہ تو ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مفتی مزمل صاحب نے ایک آڈیو بھیجی تھی اپنے شریعہ ایڈوائزر گروپ میں، بڑی شاندار اور بڑی جاندار تھی وہ. اس کے اندر جو انہوں نے جو ہے جو آڈٹ کے حوالے سے شرعی آڈٹ اور لوکلی اور جو اس طریقے سے جو بات کی، اور اسی طریقے سے اور بھی 2-3 چیزیں انہوں نے جو بات کی، اس میں پینل کو بس بتلا دیا جائے. آپ دیکھیں مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم نے جب
یہ تکافل کا سلسلہ شروع کیا یا اسلامی بینکنگ کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں بینکوں کے اندر کتنے لوگوں کے, ہمارے میزان بینک میں میرے کتنے دوستوں کے اکاؤنٹ ہیں جو پروفٹ لیتے ہیں, لیکن کبھی بھی جا کے مینیجر سے نہیں پوچھتا کہ نا ہماری پیسہ آپ نے کہاں لگایا, ہماری رقم آپ نے کہاں لگائی, کون سا کاروبار کر رہے ہو, اس لیے کہ ان کو اگر وہ پوچھیں گے بھی تو بتائیں گے نہیں, ان کو الاؤ نہیں ہوتا. اسی طریقے بالکل سے جو ہے ہم ممبران کو الاؤ نہیں کر سکتے, یہ ہماری سیکیورٹی ہوتی ہے اور یہ ایک جو کمپنی کی پالیسی ہوتی ہے, اور بھی بہت سارے اس کے تحفظات ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے پینل کو جو ہے علم میں لایا جائے تاکہ مفتیان کرام اس کو دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دے سکیں. باقی یہ کام چلتا رہے, اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر برکت دے انشاءاللہ. چلیں جی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا عمران بھائی, اکثر لوگ جو ہے مجھ سے آپ کا نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کہتے اصل ہیں اس میں بارے میں, کیا آپ ہے خود جی شیئر سر, ایک جو خیبر پختونخوا کے حضرات ہیں نا, یہ تھوڑا سے جو ہے ہاٹ مائنڈ ہے نا, یہ تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, علم ہوتا نہیں ہے. اب ایک عام طور پر بنیادی طور پر ایک سب سے بڑا سوال ہے, وہ آپ کو کرنا چاہیے تھا, آپ نے نہیں کیا, بہرحال میں کر لیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کہ جناب آپ یہ کا کمپنی جو ہے سودی کمپنی ہے, سودی کمپنی. حالانکہ سود کی تعریف پتہ ہی نہیں ہے کسی کو, بھائی سود کی تعریف کیا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا ایگریمنٹ مشارکہ یا مزاربہ کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کے اندر فکس اماؤنٹ نہیں ہوتا اور یہ فزیکلی ایک کام ہے, تو سود کی تو کوئی تعریف یہاں پر سادی کی نہیں آ رہی ہے. کلو قرض جرا نفعا فهو ربا یا فهو کلو قرض جرا نفعا منفعتا فهو ربا, اس طرح کی جو روایت آتی. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی مفتیان کرام جب دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر سود کی کوئی شکل ہوگی تو اس کو جو ہے ختم بھی تو کیا جائے گا نا. اگر کہیں پر کہیں سود کی کوئی شکل بن بھی گئی ہے یا جاتی ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا, اس کو حذف کیا جائے گا. کوئی پاگل تھوڑی ہے کہ مفتیان کرام جو ہے سود کا کام کروائیں گے اور لوگوں کو جو ہے اس کی دعوت دیں گے. نہیں, اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے, لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ طریقہ سودی طریقہ نہیں ہے, یہ باقاعدہ جب کمپنی باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ 60 سے 40% ہم پروفٹ دیتے ہیں تو اس کے اندر سود کی کوئی ترتیب بنتی نہیں ہے. بہرحال 7 سے 20% یہ ہے, اور 60 سے 40% جو ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. 60% جی جو جی ہوتا بالکل ہے بالکل وہ بالکل بالکل جی جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. چلیں عمران بھائی, بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی ٹائم دینے کا. رات کا کافی ٹائم ہو چکا ہے, 12:30 بج رہے ہیں. بالکل بالکل, آپ بڑا ایک برکتی کام ہے. ٹائم ہے یہ تو, اچھا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو ہے ترقی کو بھی, کمپنی کو بھی ترقیاں نصیب بلکہ آپ فرمائے, کامیاب نصیب. جی بالکل اس کا جی جی اختتام جو ہے آپ ایک اچھی سی دعا کے ساتھ کر دیں, اختتام کریں. بالکل بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری کمپنی میں برکت نصیب فرما دے, اور جتنے بھی ممبران ہیں ان میں برکت نصیب فرما دے, اور جو ہمارے مفتیان کرام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اخلاص نیت کے ساتھ بھی جو ہے اس کمپنی کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا نیۃ خالصۃ لوجهک الکریم. اللهم آمین. وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والهدي والنية والرضا انك على كل شيء قدير. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ومن متقبلا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو کمپنی کے اندر پیچیدگیاں ہیں, قانونی ہیں, شرعی ہیں, یا اللہ ان پیچیدگیوں کو خیر و عافیت سے حل فرما. یا اللہ مفتیان آمین. کرام جو کاوش کر رہے ہیں, یا اللہ ان کی کاوش کو قبول فرما. یا اللہ یہ اگر بہتر ہو جاتا ہے, شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے, تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے میں صدقہ جاریہ ہے. یا اللہ ہمیں اس کو صدقہ جاریہ بنا. جو اس معاملے کو کرے گا شریعت کے مطابق سمجھ کر کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا, وہی ثواب ہمیں بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمان صاحب کی زندگی میں عمر میں برکت نصیب فرمائے, ان کی اہل و عیال میں جان مال عزت آبر ایمان میں. شہزاد بھائی ہیں, عامر بھائی ہیں, شامی بھائی ہیں, اور جتنے بھی دوست احباب متعلقین ہیں, وہ کمپنی میں جتنے بھی لوگ ہیں ممبران ہیں, اللہ سب کی جان مال عزت آبر ایمان اسلام کی, مال اہل و عیال کی بھی, بچوں کی حفاظت فرما, برکات نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے شہزاد السلام بھائی, علیکم. جزاک اللہ. انشاءاللہ اگر کوئی ترتیب بنتی ہے تو پھر جو ہے دوبارہ سے جو ہے نشست رکھ لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ. اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.